میں جو بھی نتائج آئے کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی؟ ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جو آج ہم پہ نافذ العمل ہیں تو پھر تو یہ الیکشن نہیں ہے، یہ تو جبر ہے اور اس سے کراہیت آئے گی، اور ایسے الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت کسی بھی اخلاقی یا قانونی جو سینکشن ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیا آپ کا اپنا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرا اپنا الیکشن لڑنے کا ذاتی طور پہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ کل بھی میں نے خان صاحب کو جو ہیں گزارش کی کہ میں الیکشن اس لیے نہیں لڑنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پارٹی کی کمپین کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان خدشات کو بھی زائل کرنا چاہتا ہوں، اور جو پارٹی کے اندر لوگوں کے ہوں گے کہ شاید یہ پارٹی میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، وزیر بننا چاہتا ہے، جو میرے ارادے نہیں ہیں۔ میں اپنے وکالت سے بہت مطمئن ہوں، اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کے پی میں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے، کیا وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ابھی تک تو وہ بڑا پلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ٹف ٹائم جو ہیں ان کی غبار سے ہوا نکل چکی ہے۔ پرویز خٹک خود اپنی سیٹ جو ہے وہ نہیں جیت سکتا ہے۔ کے پی نے بتا دیا کہ وہ خان کے ساتھ کڑی ہے، پورا پنجاب اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہے۔ آئندہ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے۔ نون لیگ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ تو کیا آپ کی تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی پنجاب کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ جتنے بھی اور آپ نے پارٹیوں کے نام گنوائے، یہ تمام پارٹیاں پہلے سے ہی ایک پیج پہ ہیں۔ نام مختلف رکھے گئے ہیں لیکن سب پی ایم ایل این کے چھتر چھایا تلے ہیں، اکٹھے ہیں۔ اس میں پیپل پارٹی نے بھی شامل ہونا ہے، اور مقابلہ ہوگا دو قوتوں کے مابین۔ ایک قوت ہے نظریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹو فورسز ہیں جن کے مابین مقابلہ ہے۔ پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے ہی نظریے پہ، خان کے مینیفیسٹو پہ سولو ہماری فلائٹ ہے۔ بلاول بھٹو جو بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کا اشارہ تو اپنے والد صاحب کی طرف ہے، اور میرے خیال میں ان کے والد صاحب کو اب ریٹائر ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کمال مدبرانہ سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عظیم الشان پارٹی کو پاکستان کی سطح سے لے کر سندھ تک اور اب سندھ کے 2-3 اضلاع تک محدود کر دیا ہے۔ مریم نواز بہت جوش و خروش کے ساتھ تقاریر کرتی ہیں، ان کا جوش خطابت کے بارے میں، تقریر کرنے کے انداز کے بارے میں، سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑی ظالم خاتون ہیں۔ میرا گھر جو ہیں ان کے احکامات پہ گرایا گیا، پھر جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے نہ کہ صرف مجھے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے، بہت تکالیف پہنچائی ہیں، اپنا پورا انتقام انہوں نے لیا ہے۔ پھر جو ویڈیو کی اور یہ وائس ریکارڈنگ کی یہ جو پالیٹکس کرتی آ رہی ہیں، جو پہلے وہ جج صاحب تھے جس طریقے سے اس کو قبر تک پہنچا کے دم لیا، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ اب شاید سائے کے کیس بن چکی ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو جیل میں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں، وہ کس قسم کی ڈیلز ہیں اور کون آفر کر رہا ہے؟ ڈیلز کی ڈائریکٹ کوئی آفر نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈائریکٹلی کوششیں ہوئی ہے، اور ابتدا میں ہی وہ تمام کوششیں پارٹی نے اور خان صاحب نے خود رد کی، جس میں اندیا یہ دیا گیا کہ -1 کا فارمولہ ہوگا، خان جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکے گا۔ خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم میرے اور نواز شریف کے بیچ پھر فرق کیا رہ گیا۔ آپ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل بھی رہے ہیں، اس کیس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اسلام آباد میں بدقسمتی سے جتنے بھی کیسز ہیں سارے سیاسی ہیں۔ توشہ خانہ الزام یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کیا الزام ہے۔ الزام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں نامینیشن ڈکلریشن آف ایسیٹ فارم جمع کراتے ہوئے انہوں نے توشہ خانہ
سے وصول شدہ گڑی کی فروخت سے آمدن کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ آمدن گڑی کی فروخت سے ہوئی ہے. یہ الزام ہے کہ آپ نے 3.5 کروڑ کے ساتھ یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ گڑی کی آمدن ہے. اس الزام میں ان کو سزا دی گئی ہے. سزا دینا مقصود تھا. فرح گوگی کو تو بشرا بی بی صاحبہ سے تعلق کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح خان کے ایڈکٹ ہونے کی داستانیں تھی، اس طرح فرح گوگی کی داستانیں ہیں. فرح گوگی جو ہیں ایک پی ایم ایل این کے مسلسل الیکٹ ہونے والے ایم پی اے کی بہو ہے. ان کا خاندانی کاروبار جو تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا. اگر 7-8 سال میں ان کی پراپرٹی کی قیمتیں چڑھی ہیں، اور آبویسلی ہر جگہ پہ چڑھی ہے، تو یہ ان کے اثاثوں میں اضافے کا ہونا یا نہ ہونا یہ وہ خود ایکسپلین کریں. بی بی صاحبہ نے کبھی بھی سیاسی یا حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے. صرف خان کی وجہ سے ان کو جو ہیں بلا وجہ ان کی توہین کی جا رہی ہے. اور نہ کہ صرف اس مد میں، آپ نے دیکھا عدت کے کیس میں کس طرح کے گناونے کردار اور گھٹیا گواہوں کو لایا گیا، اور جو باتیں ان سے طوطی کی طرح رٹا کے قوم کو سنوائی گئی. یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے. حاجہ خان نے، خاور مانیکا صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے، اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر، جب یہ باتیں خان صاحب کو پتہ چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ خان صاحب صحیح معنوں میں کسی اور کیس پہ اتنے جو ہیں ایگریوڈ نہیں ہوئے تھے، مشتعل نہیں ہوئے تھے، ناراض نہیں ہوئے تھے، رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے. کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آ کے، اس نے کوئی الزام جو ہیں کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پس پش جو ہیں ایلیسٹ ریلیشن تھے. نہ اس نے یہ کوئی الزام لگایا، نہ کسی گواہ کا حوالہ دیا. انڈائریکٹلی جو ہیں وہ ادھر ادھر پھرتا رہا بیان میں. اسی شخص کا 2017 کا بیان ہے جہاں پہ وہ بی بی صاحبہ کے کردار کی پاکیزگی کی تعریفیں کرتا ہے، خان کے کردار کی جو ہیں وہ دم بھرتا ہے. اور جو آپ نے وہ خاتون کا نام لیا، یہ کوئی ماسی ہے میرے خیال میں، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت حلیے سے خان جیسے عالیشان آدمی کا اس پہ کوئی نظر پڑنا، یہ اب خواب میں وہ کہتے ہیں نا چیچڑے نظر، بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا. پیسے دیے ہوں گے، جس طرح پہلے نون والوں نے خان کے خلاف ریحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی، اور بھی لوگ، اور یہ خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتماد ہوتا، آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا. یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور یا بشرا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں، آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے، اس کے ہم گواہ ہیں. دونوں کے درمیان رسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحکم رشتہ ہے. ان کی بہنوں اور بی بی صاحبہ کے بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے. ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں، ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. وہ تو بات ہی ختم کر دی. خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں. بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ کھوسہ صاحب نے بیان دیا ہوا ہے، ایڈٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا، اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز ایسی معیوب ہے. کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہے، البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے.